السلام علیکم ناظرین، آج ہم کارپل ٹنل سنڈروم کے بارے میں بات کریں گے۔ میں ہوں آصف محمود چودھری، ہربلسٹ اینڈ کوچ۔ آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ ہماری کلائیوں اور جسم کے اندر ہلکا پھلکا درد روٹین میں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے کہ نہ جانے یہ درد کیوں ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کلائی کے اندر ایک تنگ راستہ ہوتا ہے جسے کارپل ٹنل کہتے ہیں۔ اس سرنگ نما راستے سے گزرتے ہوئے اندر کی طرف 9 کنڈرا ٹینڈنس ہوتے ہیں جو آپ کی انگلیوں کو درمیانی اعصاب کے ساتھ حرکت دیتے ہیں۔ کبھی کبھار ان کنڈرا ٹینڈنس میں سوجن ہو جاتی ہے اور یہ پھول بھی سکتے ہیں۔ نیز اعصاب کا بار بار سکڑنا اور بار بار ہاتھ کی حرکت اور اس کا درد کارپل ٹنل سنڈروم کی ایک معروف وجہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر عوامل مثلاً حمل یا مانع حمل کی گولیاں، ذیابیطس اور زیادہ وزن بھی اس کا باعث ہو سکتے ہیں۔ سب سے عام علامات میں جسم میں سوئیاں چبھنا، انگوٹھے، کلائی، بازو، گردن اور کندھوں کا درد اور ہاتھوں کی کمزوری بھی شامل ہے۔ ناظرین، درد اور سوزش کو فوری طور پر کم کرنے کے لیے آپ اپنی کلائی کو ایک پتلے تولیے میں لپیٹتے ہوئے آئس پیک سے ٹھنڈا کریں اور اسے تقریباً 10 منٹ تک لگا رہنے دیں، اور ہر 1 گھنٹے بعد اس عمل کو دہرائیں۔ گرمی پٹھوں کو آرام دے کر درد کو کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر رات سونے سے پہلے اپنی کلائیوں کو 10 سے 15 منٹ تک نیم گرم پانی میں بھگو دیں۔ اس کے علاوہ آپ دن میں 2 مرتبہ آرنیکا سے بنی کوئی بھی کریم یا مرہم لگائیں، کیونکہ جڑی بوٹیوں کا علاج درد کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہر کلائی پر مٹر کے دانے کے برابر کریم لگا کر ہلکا ہلکا مساج کریں۔ یہ عمل صبح اور رات کے وقت دہرائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برومیلین سپلیمنٹ CU2000 کوانٹٹی میں لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انناس کا بھی استعمال کریں، کیونکہ انناس میں بھی برومیلین انزائم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ برومیلین انزائم کلائیوں کی سوجن کو کم کرتا ہے اور درد میں بھی کمی کا بہترین علاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ درد اور سوجن کو کم کرنے کے لیے فلیکس سیڈ آئل یعنی السی کے تیل سے کم 2 سے 3 ہفتے تک کلائی کی مالش کریں۔ اس کے ساتھ آپ سن فلاور آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اومیگا 3 کیپسول بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کرکیومن جز والی کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ اکثر یہ جز ہلدی میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ہلدی کا استعمال درد اور سوزش کے لیے دوا کے طور پر ایک طویل تاریخ رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ وٹامن بی کو خوراک میں شامل کریں، یا پھر وٹامن بی کی ٹیبلٹ لیں جو کہ ایک دن میں 50 ملی گرام تک ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وٹامن سے بھرپور خوراک کھائیں، جیسے چکن بریسٹ، براؤن رائس، سالمن فش، گرین ویجیٹیبلز اور انڈے کی زردی لیں جب تک کہ آپ کی علامات بہتر نہ ہو جائیں۔ اگرچہ کارپل ٹنل سنڈروم ہمیشہ چیزوں کے زیادہ استعمال سے نہیں ہوتا، مگر کمپیوٹر کے زیادہ استعمال کی آمد کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ دیگر دہرائی جانے والی سرگرمیاں جو کارپل ٹنل سنڈروم کا باعث بن سکتی ہیں، ان میں پیانو بجانا، کیلوں پر ہتھوڑا لگانا، دودھ دھونا یا نکالنا، یہ سب شامل ہیں۔ اس کے علاوہ موسیقار، کارپینٹر اور ڈیری والے عموماً سبھی کارپل ٹنل سنڈروم کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی آرام نہ آئے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔